عبدالمجید صاحب تحریک منہاج القرآن ضلع اٹک کے صدر یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ایک معزز مہمان جو کہ ابھی آئیں گے، علامہ شیر محمد قادری صاحب، ڈویژنل صدر راولپنڈی علماء کونسل، اور تمام احباب جو ہمارے میڈیا کے دوست یہاں پہ تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے وقت پہ تشریف لائے اور ہمیں شکر آپ کا ادا کرنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ہماری یو سی کے صدور سے تشریف لائے ہیں، یو سی جلوال سے جناب ساجد صاحب تشریف لائے، صدر ناظم تحصیل جنڈ منہاج القرآن، اور ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں تحصیل جنڈ کے، تحصیل جنڈ کے صدر جناب طاہر معین صاحب، اور ہماری باقی یو سی سے ناڑا، تھٹا، بسال، مٹھال، کھنڈا، اور اس کے ساتھ پنڈ سلطانی، تمام احباب جو تشریف لائے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ ہمارے جو جنڈ سے معزز دوست تشریف لائے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، جو ایم سی سے اور لنگر سے تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ اس میٹنگ میں تشریف لائے اور آج ہمیں جو بات کرنی ہے اس کے لیے اپنی آپ کو یہاں پہ موجود پایا۔ میں درخواست کروں گا جناب شعیب الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام مجید سے اس بابرکت چیز کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زندگی دا مزہ وے، زندگی دا مزہ وے، سرکار دے بوئے تے موتاں ویت سر ہووے، سرکار دے بوئے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، او پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ وے، سرکار دے بوئے تے۔
تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کروں کہ ہمارا سسٹم کیا ہے۔ بیسیکلی ہم ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں۔ ہماری پاکستان عوامی تحریک کی شورا ہے، مجلس شورا، اور وہ تقریباً 50 لوگوں پر مشتمل ہے جو یہ ساری چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پورے ملک میں سسٹم کیسے چلانا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے دونوں بیٹے موجود نہیں ہیں۔ وہ شورا میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ ہم میں سے ہی گئے ہوئی ہیں اور مرکز تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان میں سے کوئی بندہ بھی آل اینڈ آل نہیں ہوتا۔ شورا فیصلہ ہمارا شورا کا یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ جس ضلع میں بھی موجود ہیں وہ تمام اضلاع میں ہم ہمارے پاس جو لوگ تشریف لائے گئے، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ہم ضلع کے لیول پہ علیحدہ علیحدہ جس ضلع میں ہم چاہیں گے اس ضلع میں سپورٹ کریں گے، اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو وابستگی، کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا کس وقت کیا ہمارے ساتھ کیا ہے، کس طرح ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اس کا اخلاق ہمارے ساتھ کیسا ہے، اس کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو ووٹ ایک ہے ہی دنیا داری کی۔ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن بالکل بھی اس سسٹم پہ یقین نہیں رکھتی، کیونکہ جس سسٹم کے اندر کروڑوں روپے لگا کر ایک عوامی نمائندہ جب بنتا ہے تو پہلی تو چیز ہے کہ اگر 10 عوامی نمائندے کھڑے ہیں تو ان میں سے ایک نے بننے، اور جو ایک بنتا ہے اس کی بھی تنخواہ اتنی ہے کہ اس مہینے کا گزارا اس کا نہیں ہوتا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں جتنی تنخواہ میں لے رہا ہوں وہ میرے برابر اگر تنخواہ لے رہا ہے تو میں اگر ایک چھوٹی سی گاڑی پہ گزارا کر رہا ہوں، اس کا پیٹرول نہیں پورا کر سکتا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جب ہم حلال طریقے سے کسی چیز کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ کروڑوں روپے کے ایکسپینس کرنے کا تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اس کی اگر کیے ہیں تو ان کو کہیں سے پورا بھی کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ سسٹم یہاں کا ایسا ہے، یہ نہیں میں کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی کو یہ کر رہا ہوں، اصل یہ سسٹم سمجھا رہا ہوں کہ ہے کیا۔ بیسیکلی جب کروڑوں روپے ہم لگا کے آتے ہیں اور اس نظام کا حصہ بنتے ہیں تو اس پیسے کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور جب پورا کرنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے حلال طریقے سے پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن اس سسٹم کی مخالف ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ مزید چل سکتے ہیں۔ میں جناب ہمارے معزز دوست ملک شہیر سیالوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے ہمارے دوستوں میں موجود ہیں اور پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم آج ان کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے صدر جناب چودھری عبدالمجید صاحب اور جناب صدر پاکستان عوامی تحریک کے جناب عبدالوحید صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری ضلعی قیادت یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے صدر جناب عبدالوحید صاحب اور جناب منہاج القرآن کے صدر چودھری عبدالمجید صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا جناب ملک عبدالوحید صاحب سے، صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع ٹک سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نظریات سے ہمیں آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چودھری عبدالمجید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک، اور ہمارے معزز مہمان جناب شہیر احمد سیالوی صاحب اور دیگر پریس کے احباب، تحریک منہاج القرآن جنڈ کے تحصیل اور یونین کونسل کے عہدیداران، آپ احباب کا مشکور بھی ہوں اور بطور ہوسٹ آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں۔ آج کی یہ مختصر سی تقریب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محترم شہیر احمد سیالوی صاحب نے تمام دوستوں سے فرداً بھی رابطہ کیا، ہماری شمالی پنجاب کی قیادت سے بھی رابطہ کیا، ڈسٹرکٹ قیادت سے بھی رابطہ کیا،
انہوں نے تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے ساتھ گزشتہ ادوار میں کچھ جو معاملات ان کے اور ہمارے مشترک رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے ملک عدیل صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن مروجہ انتخابی سسٹم کے اگینسٹ ہے، اور ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ موجودہ جو انتخابی سسٹم ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اس کے اندر رہ کر تبدیلی، انقلاب یا کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہم نے اکٹھا دھرنا دیا، تقریباً 2-3 ماہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. ہمارے اور ان کے جو مقاصد تھے وہ تقریباً مشترک تھے، لیکن ایک اختلاف یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ سسٹم نمک کی ایک کان ہے، اور اس کے اندر اگر آپ ہیرا بھی رکھ دیں تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد نمک ہی بن جائے گا. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. شیر محمد صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور علماء کونسل پنڈی ڈویژن کے صدر ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ نہ صرف صحافی برادری بلکہ عمران خان نے خود قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس چیز کا اظہار کیا اور اقرار کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس سسٹم کے حوالے سے جو کچھ کہتے تھے وہ ٹھیک تھے اور میں غلط تھا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ اس کمبل کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. شاید ان کی مجبوری کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. جہاں تک تعلق ہے محترم شہید سیالوی صاحب کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگرچہ ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، لیکن یہ ہم سے اور ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں. اور خوشی یہ ہے کہ یہ ایک انقلابی نوجوان ہے، اور آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے ہیں. ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جو ہمارے لوکل قائدین ہیں ان کے ساتھ کافی دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو تمام دوستوں کی جو مشترکہ رائے تھی، ہمارا ایک چین ہے، جس طرح عدیل ملک صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے جو لوکل باڈی ہے وہ متعلقہ امیدواران سے ملاقات کرتی ہے، اس کے بعد اپنی جو پرپوزل ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ کو، اور ڈسٹرکٹ پہ شمالی پنجاب اور پھر مرکز کو بھیجتا ہے. تو آج کل چونکہ وہ لیٹر والا سسٹم تو ہے نہیں، تو ہم نے اس کو انتہائی قلیل وقت کے اندر وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ اناؤنس کیا ہے کہ PP5 کے لیے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن مشترکہ طور پہ نہ صرف خود بلکہ اپنے تمام جاننے والے دوست احباب اور محبین کے ساتھ محترم شہید سیالوی صاحب کو آنے والے انتخابات میں سپورٹ کرے گی. بہت شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش اپنے پیارے بھائی سے یہ کروں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، نہ پا سکا ہے اور نہ پا سکے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، خون کے رشتے آگے نکل جاتے ہیں. اور نون لیگ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ خون کی دشمنی کا رشتہ ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم ووٹ تو آپ کو ضرور دیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کی جھولی میں جائے. ہم یہ تفاضات کا اظہار ضرور کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا.
اذان میں کتنا ٹائم ہے؟ 5-10 آدھا گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ. میں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی تمام ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی قیادت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہمارا میں سمجھتا ہوں خونی رشتے سے بڑھ کے ایک رشتہ ہوتا ہے، روحانی رشتہ ہے، اور ابھی سے نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کے اکثر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ میری 2 آنکھیں، ایک کا نام منہاج القرآن ہے اور ایک کا نام انجمن طلبہ اسلام ہے. اور میرا جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز تھا وہ انجمن طلبہ اسلام سے ہوا تھا. نقشبندی صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں، شیر قادری صاحب بہت اچھے سے اس چیز سے واقف ہیں. حافظ صاحب کا پوری جد و جہد میری زندگی کی ان کے سامنے گزری ہے، ان کے بزرگوں کے سامنے گزری ہے. ایک روحانی تعلق ہمارا بہت پہلے سے ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ جو وجدانی کیفیت طاہر القادری صاحب پہ طاری ہوتی تھی، اس کو بار بار سننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا، اور بار بار وہ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبوتم وہ ہمارے اندر صلاحیت کرتا ہے. اور پھر میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب باقی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے میں صرف آج میڈیا کے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو میرا اس حلقے سے ریلیٹڈ مینیفیسٹو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ میرے منہاج کے بھائیوں کو اس چیز پہ یقین ہو کہ ہم نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی. کیونکہ جو سپیچز انہوں نے میری آج سے پہلے سنی ہے وہ نیشنل لیول کی تھی، وہ ایک قومی سطح کے بیانات تھے. لوکل سطح پہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، میں نے اپنے پورے حلقے میں 142 کلومیٹر لمبے حلقے میں یہ اعلانات کیے کہ مجھ سے آپ نے کھمبے، گلی، نالی کی توقع ضرور رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کسی چیز کی توقع رکھنی ہے تو یہ رکھنی ہے کہ آپ کا بھائی اسمبلی میں سب سے پہلے اپنے حلقے کے لیے بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی کی ڈیمانڈ رکھے گا. نمبر 2، آل آئی نیڈ از کہ ہمارا کسی بھی گاؤں دیہات کا بندہ THQ میں جائے تو اس کو راولپنڈی یا اٹک ریفر نہ کیا جائے. نمبر 3، ہمارے لوکل سطح پہ CSR کی جو کمیٹی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی، اس کے جو اربوں خربوں روپے جتنا بھی مالیت کا فنڈ ہوتا ہے وہ لوکل علاقے کے لوگوں پہ لگے، وہاں پر جابز میں لوکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے بعد ہمارا جو پرائم فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کئی لوگوں نے کہا، سارے سیاسی آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم کرکٹ گراؤنڈز کا اناؤنس کرتے ہیں، اس گاؤں میں بھی بن جائے گا، اس میں بن جائے گا. 15 کروڑ روپے کی کون زمین خرید کے اس پہ گراؤنڈ بنا کے دے؟ ہم نے 15 کروڑ میں 150 گراؤنڈ بنانے کا ماڈل دے دیا کہ ہم لوگ جس دن با اختیار ہوئے ڈپٹی DO سے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے، ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی آپ آج نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ تمام سرکاری اسکولوں کے گراؤنڈز کو شام کو بچوں کے لیے اوپن کیا جائے. جو بوائز کے 70-75 اسکولز بنتے ہیں ان کے گراؤنڈز میں 10 لاکھ پر اسکول دے کے ان کی گھاس شاس لگا کے لائٹیں لگائی جائیں، اور جو گرلز کے اسکولز ہیں اس میں جھولے لگائے جائیں، انہیں فیملیز کے لیے اکوموڈیٹ کریں. 15 کروڑ میں آپ 150 گراؤنڈز دے سکتے ہیں. ہم لوگ وہ چیز کر رہے ہیں کہ بچے نشہ آور چیزوں سے یا جوئے سے بچ کے جو ہے وہ کھیل کے میدان کی طرف آئیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی کالجز ہیں سرکاری اور پرائیویٹ تحصیل جنڈ میں، ان سب میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ سے اپیل کر کے جو مختصر سے فنڈ کے اندر ہم لوگ 2 مہینے کا تمام FSC کے اسٹوڈنٹس کو فری لانسنگ کے کورسز کرائیں گے کہ 17-18 ہزار بچہ جو FSC کے تحصیل جنڈ میں اس وقت پڑھ رہا ہے، مختلف تراب سے لے کے ناڑا تک کا جو بچہ ہے، وہ گنڈا کس سے کالی ڈلی سے لے کے میرا شریف کا جو بچہ ہے، وہ سکلز سیکھنا شروع کر دے، تاکہ وہ فنی تعلیم جب سیکھے گا اس کو روزگار خود مل جائے گا. ہم لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ جناب تہاڈا پتر بھرتی کرا کے دیسا ہیں، جو جیسی بچے آگے سے ہنستے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے کرائیں گے، نوکریاں تو ہے نہیں سرکار کے پاس، تو وی ول کریٹ جابس فار یو انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمپیریزن کریں پلیز. MPA کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بہت اچھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب نے بہت اچھا منشور رکھا، لیکن میں کہتا ہوں ان کے کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے آج تک کیا کیا. میری تو آج تک میں کونسلر نہیں رہا، لیکن 12-13 سال کی جدوجہد جب سے میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی وہ ساری اس قوم کے سامنے ہے. اسرائیلی فلیگ پھاڑنے سے لے کر عورت مارچ پہ پابندی لگانے تک
ہالینڈ اور فرانس کے معاملے پہ OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیٹر لکھوانے تک 2 مرتبہ، امریکہ میں جو کچھ ہوا 2012-13 میں اس کے اگینسٹ 16-17 سال کی عمر میں نکل کر پورے ریاست سے یوم عشق رسول آبزرو کروانے کے اعلان کروانے تک، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ تمام میرے PP5 کے لوگ کمپیریزن کریں کہ آپ کو کون سا کینڈیڈیٹ بہتر لگتا ہے اپنے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج اپیل کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو منہاج القرآن کے دوست ہیں، عوامی تحریک کے دوست ہیں، آپ کا پولیٹیکل ہرائزن ہم لوگوں سے زیادہ ہے، آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہم لوگوں سے زیادہ ہے، آپ لوگوں کی کنونسنگ پاور ہم لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو سٹرکچر ہے وہ پاکستان تک محدود نہیں ہے، آپ کا سٹرکچر یورپین پارلیمنٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، آپ کا سٹرکچر کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا کی پارلیمنٹس تک بھی پہنچ چکا ہے، آپ کا جو قرآن انسائکلوپیڈیا کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کا بندہ اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جو ایک ربیع الاول اور محرم کے مہینوں میں ایک بحث چھڑ جاتی تھی، اس بحث کو ختم کرنے میں اور امت کو متحد کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا جو رول ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ اس کنونسنگ پاور کو پیچھے جو 6-7 دن الیکشنز کی کیمپین کے رہ چکے ہیں، آپ لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے، آپ لوگوں پہ فتوے لگے، آپ لوگوں پہ تہمتیں لگیں، آپ لوگوں نے ہنس کے مسکرا کے جواب دیا۔ میں چاہوں گا اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے اس بیٹے کے لیے، اپنے اس بھتیجے کے لیے دوبارہ لوگوں سے 2-4 باتیں سن لیں، لیکن ڈور ٹو ڈور جائیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک بہت بڑی قوت کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت ہمارا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں آپ کو ایک گرجدار آواز ضرور گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ افکار الوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں رہا۔ جہاں لڑ سکے وہاں لڑیں گے آپ کے حقوق کے لیے، اور جہاں لڑ نہ سکے وہ حیثیت نہ رہی تو وہاں چیخیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ ختم ہو چکے ہیں سر آپ کے لیے، آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ ہمارا جو پازیٹیو رسپانس، قاضی صاحب رول یو پلیڈ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے، حافظ صاحب آپ کا، آپ کے بزرگوں کا، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے مطلب تنظیمی پابندیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میرا جو خون تھا وہ اس چیز سے بڑھ جاتا تھا، حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ جب میں گزرتا تھا آپ لوگ تھپکی دے دیتے تھے کہ ویل ڈن، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ ہم لوگ جو نظریاتی کارکن ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل نہ بھی سکیں تو تھپکی ضرور دے دیا کریں۔ تو میں آپ کے گھر سے آغاز ہوا، تھینکفل ٹو یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سو کائنڈ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔ میرا نام ملک غلام احمد قادری ہے، پاکستان عوامی تحریک اسلام آباد کا سیکٹری فنانس کی ذمہ داری ہے میرے پاس اسلام آباد، اور جس طرح کے آپ کا ملک عبدالغنی ملک عبدالغنی صاحب نے فرمایا ہے کہ جس طرح پاکستان عوامی تحریک کا ایک منشور ہے، اور ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس نظام کے خلاف بات کی ہے۔ اس نظام میں رہ کے یہاں پہ 75 سالوں میں کوئی جاگیردار آیا، سرمایہ دار آیا یا فوجی ڈکٹیٹر آیا۔ سرمایہ دار آیا تو اس نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھ انڈسٹری سمجھ چلایا، اگر کوئی جاگیردار آیا تو اس ملک کو اس نے اپنی جاگیر سمجھ چلایا، اور اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے اپنی بٹالین سمجھ کے چلایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شعور کی بات کی ہے کہ وہ ایک انقلاب کی بات کی ہے کہ اس نظام میں رہ کے اگر 1000 الیکشن بھی ہو جائیں تو نظام 1000 بھی الیکشن ہو جائیں تو نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح محترم بھائی صاحب نے فرمایا کہ تبدیلی کی بات کرنے والے ڈاکٹر صاحب نے 2013 میں فرمایا تھا کہ الیکشن کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے، اور بالکل وہی ہوا کہ وہ آج تک رو رہے ہیں اور تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک میسیج ہے، اور یہ قوم کے لیے کہ قوم جب تک شعور حاصل نہیں کرتی اس وقت تک اس ملک میں نظام کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ پاکستان عوامی تحریک سیلوی صاحب کر رہی ہے،
عوام کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف حلقہ جات میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، اور جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ مرکز کی طرف سے یہی ہدایت ملی ہے کہ آپ جو مقامی تنظیم بہتر سمجھتی ہے جہاں پہ وہاں اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان عوامی تحریک نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ محترم سیالوی صاحب ایک نظریاتی آدمی ہیں، اور ہمارے اور ان کے نظریات بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، تو بہتر ہے کہ ان سے بہتر چوائس یہاں پہ ہمیں نہیں ملی، تو ہم ان کو اپنی بھرپور سپورٹ دیں گے انشاءاللہ، اور ہم ہر طریقے سے جناب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، کیونکہ انسان ظلم کی رات کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے پورا تعاون کریں گے۔ پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان وومن لیگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہو گئی، اور MYL، ہر فورم انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا، اور آپ کے کیمپین میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علامہ شیر محمد قادری صاحب، ملک عبدالوحید صاحب، محترم جناب شہید احمد سیالوی صاحب، اور تمام منہاج القرآن عوامی تحریک کے کارکنان و بستگان، خصوصاً میڈیا کے دوست، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا۔ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد موجودہ الیکشن 2024 میں اپنے ووٹ کا جو ہے وہ شہید سیالوی صاحب کے حق میں دینے کا اظہار کرنا، ان کی تائید کرنا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ شہید سیالوی صاحب چونکہ ہم لوگوں میں سے ہے، ایک باصلاحیت نوجوان ہے اور وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم ایسے نوجوان کو سپورٹ کریں، ہمارا ووٹ ایک ایسے نوجوان کے حق میں جائے کہ جو کل آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے کسی بڑے کو، کسی ایسے طاقتور کو دے دیا جس نے آپ کو بعد میں پوچھنا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے حلقے میں ایک نوجوان ایسا بھی الیکشن ان جاگیرداروں وڈیروں کے سامنے کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے کہ جو آپ میں سے ہے، جو آپ کی آواز لے کے اسمبلی میں جانا چاہتا ہے، آپ کے لوگوں کے مسائل، آپ لوگوں کے وسائل کو آپ پہ لگانے کی جستجو کرنا چاہتا ہے، اور آپ کا پیغام ایوان بالا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو میں منہاج القرآن عوامی تحریک کے تمام کارکنان وابستگان سے یہ امید رکھوں گا کہ انہوں نے اگر اس نوجوان کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے تو اپنا جو جتنا ہو سکے اپنی کوشش اپنے دوستوں احباب سے بھی اپنا ووٹ اس کے ان کو دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ہم شہید سیالوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور ہم توقع کریں گے کل آنے والے وقت میں وہ اس علاقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا، جس نظام کے خلاف، جس فرسودہ نظام کے خلاف حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پچھلے 40 سال سے لڑ رہے ہیں میرے مولا، ہم بھی اسی تحریک اور اس مشن کے، اس عظیم مشن کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے ان کے دست بازو بن کر جو کچھ اس مشن کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، آج کی یہ نشست اور آج کی یہ کارنر میٹنگ یا آج کا یہ اجلاس یا آج کی یہ پریس کانفرنس میرے مولا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پہ پورے جنڈ کے، اس علاقے کے
جتنے کارکنان تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، قائدین ہیں، میرے مولا یہ سب کے سب اتنے عظیم مشن کے ساتھ وابستہ ہو کر بحمد اللہ تعالیٰ اس علاقے میں ہر سطح تک اور ہر سطح کے نوجوان تک اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے مولا ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں۔ باری تعالیٰ اس مشن کے ساتھ وابستگی پہ ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ باری تعالیٰ جو خواب میرے سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیکھا تھا اسے شرمندہ تعبیر فرمائیں۔ باری تعالیٰ جس مقصد کے لیے میرے قائد کی زندگی گزر گئی، ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے میرے مولا، جس کوشش کاوش میں وہ لگے ہیں میرے مولا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہی کی زندگی کے اندر میرے مولا ان کی جنگ کسی ایک انسان کے خلاف نہیں، کسی ایک تنظیم کے خلاف نہیں، کسی ایک تحریک کے خلاف نہیں، میرے مولا تو جانتا ہے ان کی جنگ تو اس فرسودہ نظام کے خلاف ہے، اور ہم اسی نظام سے لڑنے کی بات کرتے ہیں میرے مولا، جس نظام میں آ کر جو صحیح نیت لے کے جاتا ہے، صحیح ارادے لے کے جاتا ہے، پختگی لے کے جاتا ہے، نظریات کے ساتھ جاتا ہے، وہ بھی اس نظام کے اندر سے ہو کر میرے مولا تو جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، گندہ ہو کے اس نظام سے نکلتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے میرے مولا کہ غریب کو غریب کا حق ملے، میرے مولا مستحق کو اس کا حق ملے۔ باری تعالیٰ اس کی جد و جہد ہے۔ آج کی یہ جو کارنر میٹنگ ہوئی میرے مولا، یہ سلسلے کی کڑی ہے، ہم نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا، اور جہاں ہمیں لگا کہ یہ قوم کی امانت، یہ اس کا حق اس تک پہنچایا جائے گا، یہ قوم کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ شہید سیالوی صاحب کے حق میں ہم نے حمایت کا اعلان کیا میرے مولا، اس کے لیے ہمیں مزید جد و جہد کرنے کی کوشش کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس نظام کے خلاف اسی طرح لڑتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا صحیح معنوں میں اس قوم کو باری تعالیٰ ترقیاں عطا فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضری نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و رحمتہ